اللہ اکبر، تکبر کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حسن آتا ہے تو تکبر آتا ہے، علم آتا ہے تکبر آتا ہے، اعلیٰ نسبی آتی ہے تکبر آتا ہے، اللہ اکبر دولت آتی ہے تکبر آتا ہے۔ یہ ہزاروں سال کی تحقیق ہے، یہ ہزاروں کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ ہے۔ اب آئیے اگر اسی تناظر کے اندر سب کو دیکھیں، اسی تناظر میں سب کو دیکھیں تو بات آپ کو یہ صحیح نظر آتی ہے، لیکن جب یہی ضابطہ، یہی تحقیق، یہی ریسرچ آمنہ کے لال کے سامنے رکھی جاتی ہے سیرت محمدیہ کے حوالے سے، اللہ اکبر، تو یہ حرف غلط کی طرح ثابت ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، ارے حسن کسی کے پاس ہوگا کیا؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، حسن یوسف سارے حسن کی لاج ہے، حسن یوسف سارے حسن کی آبرو ہے، لیکن تنہا میرا نبی وہ ہے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن کا صرف ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو عطا فرمایا، ارے ایک حصہ عطا کیا تو یوسف اتنے خوبصورت تھے، جس کو حسن مکمل عطا کیا ہوگا اس کے حسن کو علم کیا ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں کے حسن میں اگر تقابل کرے تو توجہ فرمائیں، حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر کے، حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہیں، حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ انگلیوں کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ فرق دیکھے کتنا ہے، فرق دیکھے کتنا ہے، ارے عورتیں تو کہیں نہ کہیں ٹکڑے ہوئی ہیں، لیکن چاند کسی کے حسن کے سامنے ٹکڑے نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ کسی کا حسن ہے تو وہ صرف اور صرف حسن مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور اس کے بعد حسن مصطفیٰ کی خصوصیت یہ ہے، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، وہاں حسن یوسف پر انگلیوں کا کٹنا ثابت ہے مگر جڑنا ثابت نہیں ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے جو توڑنا بھی جانتا ہے، جوڑنا بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ حسن ایسا ہے کہ اللہ ایک حصہ حضرت یوسف کو ملا۔ علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن کے پرتوی جلووں کو کائنات میں بکھیرا، تو کہنے والوں نے سوال کیا یہ بکھرا ہوا تیرا جو جلوہ ہے، ستاروں کی انجمن میں تیرا جلوہ، چاند کی چاندنی میں تیرا جلوہ، تتلیوں کے باغپن میں تیرا جلوہ، سورج کی کرنوں میں تیرا جلوہ، ذروں کی چمک میں تیرا جلوہ، اور زمین کے سبززار میں تیرا جلوہ، آسمان کے سائبان میں تیرا جلوہ، اور بلکھاتی ہوئی ندیوں میں تیرا جلوہ، اور اسی طریقے سے یہ طغیانی بھرے سمندروں میں تیرا جلوہ، شفق کے جمال میں تیرا جلوہ، افق کی سرخیوں میں تیرا جلوہ، مولا وہ پھولوں کی حسن میں تیرا جلوہ، راتوں کی تاریکیوں میں تیرا جلوہ، دن کے اجالے میں تیرا جلوہ، مکلیوں کی مسکراہٹ میں تیرا جلوہ۔ مولا کریم یہ جو بھورے گنگناتے ہیں یہ تیرے جلوے کی بنیاد پر ہے، یہ جو آگ جلتی ہے آخر کس کے عشق میں جل رہی ہے، کوئی آگ سے جا کر تو پوچھیں، اس میں تیرا جلوہ۔ اور جن پتھروں کے آگے لوگ سر بخم ہیں، اگر اس میں جلوہ یار نہ ہو تو لوگ وہاں سر کیوں جھکائے، پوچھیں اس میں تیرا جلوہ۔ اور جن پتھروں کے آگے لوگ سر بخم ہے، اگر اس میں جلوہ یار نہ ہو تو لوگ وہاں سر کیوں جھکائے، وہاں بھی تیرا جلوہ۔ اللہ اکبر، ہر جگہ جلوہ یار ہے۔ مولا یہ اتنے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ تو بتا دے، تو 18,000 مخلوق میں جو حسن کے جلوے بکھیرے تھے، پھر وہ تنہا صرف حضرت انسان کو عطا کر دیا۔ وہ 18,000 مخلوق کا حسن ایک حضرت انسان کو عطا کیا اور کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
फी अहसनी तक़वीम। और मैं अगर बहुत जल्दी से गुजर जाऊं तो शायद अहले इल्म को शिकायत होगी। डायरेक्ट नहीं कहा लक़द ख़लक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, उससे पहले 4 कस्में उठाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। फिर कहा लक़द ख़लक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह अकबर। कोई झूठा भी 4 कस्में उठाकर बात करे तो उसकी बात को रद्द नहीं किया जाता। जिसने सच्चाई और सदाकत को पैदा किया हो, आखिर वो कस्में उठा रहा, वो भी कितनी 4, और 4 भी कौन सी। अल्लाह अकबर। तफसीरी मफहूम के मुताबिक अगर तर्जुमानी की जाए तो फिर ये अल्लाह अकबर, कसम है विलादत गाहे इब्राहिम की, कसम है विलादत गाहे मूसा की, कसम है विलादत गाहे ईसा की, कसम है विलादत गाहे मुस्तफा की। 4 मिलादों की कसम याद की जा रही है। लोग कहते हैं मिलाद कहाँ है, मैंने कहा वह 3 मिलाद है, वह जैतून मिलाद है, वह तूर सीनीन मिलाद है, वह हाज़ल बलदिल अमीन मिलाद है। अगर ये मिलाद नहीं तो फिर मिलाद क्या है। अल्लाह अकबर। बहरहाल यहाँ इस पर जो है वो मैं बहस नहीं करना चाहता, वक्त होता तो फिर बात की जाती। मेरे असल उन्वान की तरफ मैंने पहुंचना है जल्दी से। अल्लाह अकबर। 4 विलादत, और फिर किस किस की। हजरत इब्राहिम जैसा पैगंबर, हजरत मूसा जैसा पैगंबर, हजरत ईसा जैसा पैगंबर, यानी कायनात नबूवत में जो 4 सिलेक्टेड थे, चुने हुओं में जो चुने हुए थे, ये 4 सबसे बड़े पैगंबर हैं। चारों की विलादत गाहों की कसम उठा के कहा लक़द ख़लक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, 18,000 मखलूकात का हुस्न समेटा और तन्हा हजरत इंसान में रख दिया। फिर किसी ने कहा मौला ये अभी भी बिखरा हुआ है, इसे और समेटा जाए, तो कमोबेश 1,24,000 अंबिया में उस हुस्न को समेट दिया। मौला अभी भी ये बिखरा बिखरा है, किसी एक हस्ती के अंदर ये हुस्न नजर आए तो फिर वो सारे अंबिया का हुस्न समेट कर एक जाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर रख दिया। अंदाजा फरमाए हुस्ने कायनात। अब यूं समझ ले, अगर हुस्ने मुस्तफा बिखरता है तो 18,000 आलम में तकसीम हो जाता है, और 18,000 आलम का हुस्न सिमटता है तो एक तन्हा मुस्तफा जाने रहमत की शख्सियत बन जाती है। कितना हुस्न होगा जिसको खुदा ने अपने जलवों का आईना बना करके भेजा हो, वो कितना खूबसूरत होगा। बल्कि एक बात बताऊं, जब अनवार बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर देखने वाला देख ही नहीं पाता।